تفسیر صافی، تالیف مفسر محمد بن مرتضی المعروف ملا فیض کاشانی، ترجمہ و تلخیص مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، شائع کردہ ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ۔ سورہ حدید مدنی سورہ ہے۔ اس سورے میں آیتوں کی تعداد 29 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت مشفق ہے۔ ترجمہ: اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور با حکمت ہے۔ آسمانوں اور زمین پر اسی کی بادشاہت ہے، وہی زندہ کرتا اور موت سے ہمکنار کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی اول ہے اور آخر ہے اور ظاہر ہے اور باطن ہے، اور وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ جانتا ہے جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے، اور جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو اس کی طرف بلند ہوتا ہے۔ تم جہاں کہیں بھی رہو، وہ اللہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے، اور تم جو کام بھی کرتے ہو وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ آسمان اور زمین کی سلطنت اسی کے پاس ہے، اور تمام امور اسی کی جانب لوٹائے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ دلوں کے راز ہائے سربستہ سے بھی آگاہ ہے۔ اور تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس مال میں سے خرچ کرو جس پر اس نے تمہیں دوسروں کا جانشین قرار دیا ہے۔ لہذا تم میں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لا رہے ہو، حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، اور وہ پہلے تم سے عہد لے چکا ہے، اگر تم واقعی مومن ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور با حکمت ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس جگہ اور سورہ حشر اور سورہ صف میں سبح لفظ ماضی سے ہے، اور سورہ جمعہ اور تغابن میں یسبح لفظ مضارع سے ہے، اس بات کی نشاندہی کرنے کے لیے جو بھی اللہ سے نسبت پا جائے اس کی شان یہ ہے کہ وہ تمام اوقات میں اس کی تسبیح میں مصروف رہتی ہے، اس لیے کہ یہ فطرتی رہنمائی ہے، حالات کے اختلاف سے مختلف نہیں ہوتی۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں لفظ سبحان بصورت مصدر لانا اس بات کا احساس دلانا ہے کہ ہر چیز کی جانب سے اور ہر حال میں وہی اللہ تسبیح کا مستحق ہے۔ اگرچہ لفظ سبح خود متعدی ہے، لیکن للہ میں لام سے متعدی بنانا اس امر کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ یہ فعل صرف اللہ کے لیے اور خالصتاً لوجہ اللہ واقع ہوا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اور وہ غالب اور با حکمت ہے۔ اس جملے میں اشارہ ہے کہ کس وجہ سے وہ تسبیح کا مبدا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: آسمانوں اور زمین پر اسی کی بادشاہت ہے، اس لیے کہ وہ ان کا خالق ہے اور ان پر تصرف کا اختیار رکھتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: وہی زندہ کرتا اور موت سے ہمکنار کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: وہی اول ہے اور آخر ہے اور ظاہر ہے اور باطن ہے۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد ہر شے سے پہلے، مذکور آیت کے لفظ سے مراد ہر شے کے بعد، مذکور آیت کے لفظ سے مراد ہر شے پر غالب اور چھایا ہوا، مذکور آیت کے لفظ سے مراد ہر چیز کے باطن سے باخبر، اور وہی اول و آخر ہے۔ تمام اسباب اس سے شروع ہوتے ہیں اور ہر سبب اسی پر منتہی ہوتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: ہر شے کا وجود اس سے ظاہر ہے اور اس کی ذات کی حقیقت پوشیدہ ہے، عقول و اذہان اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ کتاب کافی میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے اپنے خطبے میں فرمایا: اس کی اولیت کے لیے کوئی انتہا نہیں، اور اس کی آخریت آخری ہونا کے لیے کوئی حد اور غایت نہیں، اور فرمایا کہ جو مخفی امور سے بھی زیادہ باطن ہے اور عقول میں ظاہر ہے، جو اس کی مخلوقات میں تدبیر کی علامتوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اور وہ ہر شے کا جاننے والا ہے، اس کے نزدیک ظاہر اور مخفی دونوں یکساں ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اسی نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش کی جانب متوجہ ہوا۔ اس آیت کی تفسیر سورہ اعراف کی آیت 57 کے ذیل میں گزر چکی ہے۔
مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ جانتا ہے جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے جیسے بیج، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جو اس سے نکلتی ہے جیسے زراعتیں، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے جیسے بارش اور برسات، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جو اس کی طرف بلند ہوتا ہے جیسے بخارات، مذکور آیت کا ترجمہ ہے تم جہاں کہیں بھی رہو وہ اللہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے، کسی بھی حال میں اس کا علم اور اس کی قدرت تم سے جدا نہیں ہوتی، مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور تم جو کام بھی کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں اس کی جزا دے گا، مذکور آیت کا ترجمہ ہے آسمان اور زمین کی سلطنت اسی کے پاس ہے، دوبارہ اس کا ذکر کیا ہے جس طرح آغاز میں ذکر کیا تھا، گویا کہ یہ مقدمہ ہے، مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور تمام امور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور وہ دلوں کے راز ہائے سربستہ سے بھی آگاہ ہے، پوشیدہ اور مخفی باتوں کو بھی جانتا ہے، مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس مال میں سے خرچ کرو جس پر اس نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا ہے، ان اموال میں سے اللہ نے اس میں تصرف کرنے کے لیے تمہیں جانشین قرار دیا ہے تو یہ در حقیقت اس کا ہے، تمہارا نہیں ہے، اور جن اموال پر تم سے پہلے لوگوں کو ان کی ملکیت پر مختار بنایا تھا اور اس میں تصرف کا اختیار دیا تھا اور اس میں فی نفسہ انفاق کی توہین ہے، مذکور آیت کا ترجمہ ہے لہٰذا تم میں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بڑا اجر ہے، وعدہ ہے جس کی تائید کی گئی ہے، مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لا رہے ہو حالانکہ رسول اپنے رب پر ایمان لانے کی تمہیں دعوت دے رہا ہے، تمہیں ایمان نہ لانے میں کون سا عذر ہے جبکہ رسول حجج، دلائل اور آیات نشانیوں کے ساتھ تمہیں اس طرف بلا رہا ہے، مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور وہ پہلے تم سے عہد لے چکا ہے اگر تم واقعی مومن ہو، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ایمان پر تم سے عہد لے چکا ہے، کسی بھی سبب سے یہ ایک سبب ہے جس میں کسی مزید کی گنجائش نہیں ہے، ترجمہ وہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے، اور بے شک اللہ تم پر مہربان اور مشفق ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے حالانکہ آسمانوں اور زمین کا والی و وارث اللہ ہی ہے، تم میں سے جس نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا وہ ان لوگوں کی بنسبت بڑے درجے کے مالک ہیں جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور جہاد کیا ہے، اور اللہ نے ہر ایک سے بہترین وعدے فرمائے ہیں، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے، وہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کر دے اور اس کے لیے بہترین اجر ہے، جس دن آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ مومنین اور مومنات کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے داہنی طرف دوڑ رہا ہوگا، ان سے کہا جائے گا آج تمہیں خوشخبری ہو ان جنتوں کی جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے، جس روز منافق مرد اور منافق عورتیں مومنین سے یہ کہتے نظر آئیں گے کہ ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں، مگر ان سے کہا جائے گا تم پیچھے پلٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو، اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا جس کے اندر کی جانب تو رحمت ہے اور باہر کی طرف عذاب، تو منافقین مومنین کو پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے تم تھے تو صحیح مگر تم نے خود کو فتنے میں مبتلا کر دیا تھا اور ہمارے لیے گردش ایام کے منتظر رہے، تم نے رسالت میں شک کیا اور تمہیں تمناؤں نے دھوکے میں رکھا یہاں تک کہ خدا کا حکم آ گیا، اور دھوکے باز شیطان نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دیا ہے، تو آج کے دن نہ تو تم سے فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی کافروں سے، تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہی تمہارے لیے اولا اور انسب ہے، اور یہ کتنا برا انجام ہے، مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے، یعنی کفر کے اندھیروں سے ایمان کے نور کی طرف، مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور بے شک اللہ تم پر مہربان اور مشفق ہے، مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے جس کے ذریعے تم اللہ کی قربت حاصل کر لو، مذکور آیت کا ترجمہ ہے حالانکہ آسمان اور زمین کا وارث اللہ ہے،
ان دونوں میں جو کچھ ہے وہی ان کا وارث و والی ہے، اور اب کسی کا مال باقی نہیں بچا۔ جب یہ بات ہے تو پھر اس انفاق کی جگہ اسے وہ ملے گا جو باقی رہنے والا ہے، اور وہ ثواب ہے جو بہتر ہے۔ پیج 130 130۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تم میں سے جس نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا، یہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہے۔ دو خرچ کرنے والوں اور جہاد کرنے والوں کے فرق کو واضح کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے حالات مختلف ہیں، سبقت، قوت اور یقین کے اعتبار سے، اور حاجت کو منتخب کرنے کے لحاظ سے، اور اس کا جو حصہ ہے وہ حصہ محذوف ہے، اس لیے کہ ما بعد وضاحت کے ساتھ اس کی دلالت کرتا ہے، اور فتح سے مراد فتح مکہ ہے، اس لیے کہ اس سے اسلام نے عزت پائی اور مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، اور مقاتلہ، جہاد اور انفاق کی ضرورت میں کمی آ گئی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ ان لوگوں کی بنسبت بڑے درجے کے مالک ہیں جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور جہاد کیا، یعنی فتح مکہ کے بعد۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اللہ نے ہر ایک سے بہترین وعدے فرمائے ہیں، اچھے ثواب کے وعدے کیے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے، اس کے ظاہر سے بھی اور اس کے باطن سے بھی، وہ اسی کے مطابق تمہیں جزا دے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، یعنی اللہ کی راہ میں اپنا مال صرف کرے، اس امید میں کہ اللہ اسے اس کا بدل عطا کرے، اور اخلاص سے اسے احسن بنا دے، اور حلال دولت سے نوازے، اور اس کے لیے افضل جہتیں مہیا کر دے۔ اور قرض حسنہ سے مراد ہے مال کی محبت اور زندگی کی امید۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر دے دے، یعنی اس کا اجر بڑھا کر اور اضافہ کر کے دے دے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اس کے لیے بہترین اجر ہے، فی نفسہ اس کا اجر بہت عمدہ ہے، خواہ اس میں اضافہ نہ ہو۔ کتاب کافی اور قمی میں امام کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ یہ آیت امام کو صلہ دینے سے تعلق رکھتی ہے، اور ایک روایت میں ہے جو کافی میں موجود ہے کہ یہ آیت امام کو صلہ دینے سے متعلق ہے۔ فاسقوں کی حکومت میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ نے اپنی مخلوق سے جو کچھ ان کے قبضے میں ہے قرض کا سوال اپنی کسی ضرورت کے تحت نہیں کیا ہے، اور جو بھی اللہ کا حق ہے وہ اس کے ولی کے لیے ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جس دن آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ مومنین اور مومنات کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے داہنی طرف دوڑ رہا ہوگا، جس نور کی روشنی میں وہ جنت کی جانب رہنمائی پا رہے ہوں گے، ان کے نامۂ اعمال انہیں دے دیے جائیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ان سے کہا جائے گا کہ آج تمہیں خوشخبری ہو ان جنتوں کی جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ ان میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جس روز منافق مرد اور منافق عورتیں مومنین سے یہ کہتے نظر آئیں گے کہ ذرا ہماری طرف دیکھو، ہمارا انتظار کرو، یا ہماری طرف دیکھو، اور اگر اس لفظ کو انظرونا پڑھا جائے تو مفہوم ہوگا ہمیں مہلت دو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، مگر ان سے کہا جائے گا تم پیچھے پلٹ جاؤ، یعنی دنیا میں چلے جاؤ اور اپنا نور تلاش کرو، معارف الہیہ کو حاصل کر کے اور اخلاق فاضلہ کے ذریعے اور اعمال صالح کے وسیلے سے، اس لیے کہ نور اسی سے جنم لیتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اس کا ایک دروازہ ہوگا جس کے اندر کی جانب رحمت ہوگی، یعنی وہ جنت سے ملا ہوا ہوگا، اور باہر کی طرف عذاب، اس لیے کہ وہ جہنم سے منتقل ہوگا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تو منافقین مومنین کو پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ کہیں گے تم تھے تو صحیح، مگر تم نے خود کو فتنے میں مبتلا کر دیا تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ہمارے لیے گردش ایام کے منتظر تھے، تم نے رسالت میں شک کیا اور تمہیں تمناؤں نے دھوکے میں رکھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یہاں تک کہ خدا کا حکم آ گیا، یعنی موت آ گئی، اور دھوکے باز شیطان نے یا دنیا نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں رکھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تو آج کے دن نہ تم سے فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی ان سے جو ظاہر اور باطنی طرز سے کافر ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہی تمہارے لیے اولا اور
انصب ہے اور یہ کتنا برا انجام ہے یعنی جہنم۔ تفسیر قمی میں ہے کہ مولا کے معنی ہے اولا بکم، تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تفسیر قمی میں فرمایا کہ قیامت کے دن نور ان کے ایمان کے لحاظ سے تقسیم کیا جائے گا۔ منافق کو اس کا نور اس کے بائیں پیر کے انگوٹھے میں دیا جائے گا اور وہ اپنا نور دیکھے گا۔ پھر وہ مومنین سے کہے گا تم ذرا اپنی جگہ ٹھہرے رہو تاکہ میں تمہارے نور سے اقتباس کروں، تو مومنین ان سے کہیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تم پیچھے پلٹ جاؤ اور نور تلاش کرو۔ وہ پلٹ جائیں گے تو ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم اس سے یہود و نصارہ کو مراد نہیں لیا گیا بلکہ اس سے اہل قبلہ یعنی مسلمان مراد ہیں۔ ترجمہ، کیا ایمان لانے والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جائیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھک جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی، ایک طویل عرصہ گزر جانے پر ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں اکثر لوگ فاسق ہیں۔ خوب جان لو کہ اللہ مردہ ہونے کے بعد زمین کو زندگی بخشتا ہے۔ ہم نے اپنی نشانیاں تمہارے لیے واضح کر دیں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ مردوں اور عورتوں میں صدقات دینے والے اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا ہے انہیں کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے اجر کریم ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، یقیناً وہی لوگ صدیقین اور شہداء ہیں۔ اپنے پروردگار کے نزدیک ان کے لیے اجر بھی ہے اور نور بھی، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے وہ جہنمی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کیا ایمان لانے والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جائیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اس کے نازل کردہ حق یعنی قرآن کے آگے جھک جائیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ایک طویل عرصہ گزر جانے پر ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں یعنی دین سے خارج ہو گئے ہیں۔ کتاب اکمال میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ یہ آیت قائم علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی۔ میں فیض کاشانی کہتا ہوں کہ شاید اس سے یہ مراد ہو کہ یہ آیت امام قائم علیہ السلام کی غیبت کے بارے میں نازل ہوئی اور مومنین اس کے اہل ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے خوب جان لو کہ اللہ مردہ ہونے کے بعد زمین کو زندگی بخشتا ہے۔ کتاب اکمال میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد قائم علیہ السلام کے ذریعے سے زندگی عطا کرے گا۔ زمین کی موت سے اس کے باشندوں کا کافر ہو جانا مراد ہے اور کافر مردہ ہوتا ہے۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا ظلم کے بعد عدل ہوگا، اور کہا گیا ہے، یہ مثال دی گئی ہے کہ سنگ دل لوگوں کو ذکر اور تلاوت سے زندہ کیا جائے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ہم نے اپنی نشانیاں تمہارے لیے واضح کر دیں تاکہ تم عقل سے کام لو، تاکہ تمہاری عقل کامل ہو جائے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے مردوں اور عورتوں میں صدقات دینے والے اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے انہیں کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے اجر کریم ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جو لوگ ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، یقیناً وہی لوگ صدیقین اور شہداء ہیں اپنے پروردگار کے نزدیک۔ کتاب تہذیب میں امام سجاد علیہ السلام سے روایت ہے کہ یہ ہمارے اور ہمارے شیعوں کے لیے ہے۔ کتاب محاسن میں امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ہمارا ہر شیعہ صدیق اور شہید ہوتا ہے۔ سوال کیا گیا یہ کیسے ممکن ہے جبکہ عام طور سے لوگ اپنے بستر پر مرتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے سورہ حدید میں کتاب اللہ کی اس آیت کو نہیں پڑھا؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے امام علیہ السلام نے فرمایا اگر شہداء وہی ہوتے ہیں جیسا لوگ کہتے ہیں تو شہداء بہت کم ہوتے۔ کتاب خصال میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ ہمارے شیعوں میں جو مر جاتا ہے وہ صدیق ہے، اس لیے کہ اس نے ہمارے امر کی تصدیق کی اور اس نے ہماری خاطر محبت کی اور ہمارے لیے کسی سے بغض رکھا، اور اس سے اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہوتی ہے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ تفسیر عیاشی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ تم میں سے اس امر کا عارف
اور اس کا انتظار کرنے والا اور اس میں ثواب کی امید رکھنے والا ایسا ہے جیسے اس نے قائم علیہ السلام کے ساتھ ان کی تلوار سے جہاد کیا۔ پھر فرمایا بلکہ ایسا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی تلوار سے جہاد کیا۔ پھر آپ نے تیسری بات فرمائی بلکہ خدا کی قسم وہ ایسا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے خیمے میں شہادت پائی اور تمہارے بارے میں کتاب اللہ کی آیت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم تم اپنے رب کے نزدیک صادقین اور شہداء ہو گئے ہو۔ کتاب محاسن میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو اس امر کے ساتھ مر جائے وہ شہید ہے۔ کہا گیا خواہ وہ اپنے بستر پر مر جائے؟ آپ نے فرمایا ہاں باخدا خواہ وہ اپنے بستر پر مرے وہ زندہ ہے اور اسے اس کے رب کے پاس سے رزق فراہم ہو رہا ہے۔ حکم بن عیینہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب امیر المومنین علیہ السلام نے نہروان کی جنگ میں خوارج کو قتل کیا تو ایک شخص ان کے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے کہا یا امیر المومنین، ہمارے لیے باعث شرف ہے کہ ہم اس جگہ آپ کے ساتھ رہے اور ہم نے آپ کے ساتھ مل کر خوارج کو قتل کیا۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور بنی نوع انسان کو خلق کیا، ہم نے اس مقام پر ان لوگوں کو دیکھا ہے، اللہ نے ابھی تک ان کے آباء و اجداد کو بھی خلق نہیں فرمایا ہے۔ اس شخص نے دریافت کیا ہم نے ان لوگوں کو کیسے دیکھا جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ قوم ہے جو آخری زمانے میں ہوگی، ہم جس مرحلے سے گزر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ شریک ہے۔ اور ایک روایت میں ہے فرمایا کہ رضامندی اور ناراضی لوگوں کو مجتمع کرے گی۔ اب جو کسی امر سے راضی ہو گیا وہ اس میں داخل ہو جائے گا اور جو ناراض رہا وہ اس سے باہر نکل جائے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ان کے لیے اجر بھی ہے اور نور بھی، صدیقین اور شہداء کا اجر اور ان کا نور ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے وہ جہنمی ہیں۔ ترجمہ جان لو بلا شبہ دنیاوی زندگی ایک طرح کا کھیل تماشا، زینت اور ایک دوسرے پر فخر کرنا اور اموال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش ہے۔ اس کی مثال بارش کی طرح ہے جس کی وجہ سے پیدا ہونے والے نباتات کسان کو خوش کرتی ہے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے، پھر تم دیکھتے ہو وہ زرد پڑ گئی، پھر وہ چور چور ہو جاتی ہے اور آخرت میں سخت عذاب اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور خوشنودی ہے۔ اور دنیاوی زندگی سرمایہ فریب کے سوا کچھ نہیں۔ تم سبقت لے جانے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جتنی ہے، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اسے نوازتا ہے، اور اللہ صاحب فضل عظیم ہے۔ جتنی مصیبتیں روئے زمین پر ہیں یا تمہارے اوپر نازل ہوتی ہیں، ہم نے اسے پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ رکھا ہے۔ یہ بات خدا کے لیے بہت آسان ہے، تاکہ اگر کوئی چیز تم سے جاتی رہے تو اس کا غم نہ کرو، اور جب اللہ تمہیں کوئی چیز عطا کرے تو اس پر اترایا نہ کرو، اور اللہ کسی بھی اترانے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جان لو بلا شبہ دنیاوی زندگی ایک طرح کا کھیل تماشا اور زینت ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ایک دوسرے پر فخر کرنا اور اموال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش ہے۔ جب دونوں فریقوں کا حال بیان کیا تو امور دنیا کو پست گردانا، یعنی وہ چیزیں بیان کی جن کے ذریعے آخرت کی سعادت تک رسائی نہیں ہو سکتی، واضح کیا کہ یہ تمام وہی امور ہیں، بے فائدہ ہیں، نہایت سرعت کے ساتھ زوال پذیر ہیں، بس یہ تو کھیل کے مانند ہیں۔ لوگ جن میں خود کو بہت زیادہ تھکا دیتے ہیں، جس طرح بچے لہو العاب میں خود کو بے فائدہ تھکا دیتے ہیں، یہ تو ایک لہو ہے جس میں وہ مشغول ہو جاتے ہیں جو انہیں تھکا دیتا ہے، اور یہ بناؤ سنگھار ہے، آراستہ و پیراستہ کرنا ہے، پسندیدہ لباس سے، عمدہ سواریوں سے، بلند و بالا عمارتوں سے اور اسی قبیل کی چیزیں، اور باہمی فخر و مباحات کرنا ہے نسب اور حسب کے ذریعے، اور جمع پونجی کی کثرت اور اولاد کی کثرت کا مظاہرہ ہے۔ اور یہ 6 جامع امور ہیں جن کا تعلق صرف دنیاوی خواہشات سے ہے،
آخرت سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا ذکر اسی ترتیب سے کیا گیا ہے جس ترتیب سے یہ انسانوں پر اکثر گزرتی ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اس کی مثال بارش کی طرح ہے جس کی وجہ سے پیدا ہونے والی نباتات کسان کو خوش کرتی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پھر وہ کھیتی پک جاتی ہے، پھر تم دیکھتے ہو وہ زرد پڑ گئی، پھر وہ چور چور ہو جاتی ہے، پھر اللہ نے دنیا کی حقارت کو برقرار رکھا ہے اور اس کے جلدی سے ختم ہو جانے کو اور اس کے عطیہ کو نباتات سے تشبیہ دی ہے، جسے بارش کے پانی نے اگا دیا اور پھر پودا اپنے تنے پر کھڑا ہو گیا۔ کسانوں کو اس کی فصل نے نہایت حیرت و استعجاب میں مبتلا کر دیا، یا اللہ سے کفر کرنے والوں کو اس لیے کہ انہیں شدید حیرانی ہوتی ہے دنیاوی زینت پر، اور اس لیے بھی کہ جب مومن حیران کن چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کی فکر اس کے بنانے والے کی قدرت کی طرف منتقل ہوتی ہے اور وہ اس کی قدرت پر حیران ہوتا ہے، اور کافر جس چیز کا احساس کرتا ہے اس کی فکر آگے قدم نہیں بڑھاتی اور وہ اس حیرانی میں ڈوبا رہتا ہے۔ پھر وہ کھیتی پک جاتی ہے، پھر آفت اسے گھیر لیتی ہے اور وہ پیلی پڑ جاتی ہے، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور آخرت میں سخت عذاب اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور خوشنودی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے آخرت کے امور کو نہایت بازمت قرار دیا ہے اور اس کے بارے میں تاکید کی ہے کہ دنیا میں منہمک ہونے سے راہ فرار اختیار کرو، اور ابھارا گیا ہے اس چیز پر جو کرامت عقبہ کی ضمانت دیتی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور دنیاوی زندگی سرمایہ فریب کے سوا کچھ بھی نہیں اس شخص کے لیے جو دنیا کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور اس کے ذریعے آخرت کی فکر نہیں کرتا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور تم سبقت لے جانے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جتنی ہے۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد تم اس طرح سبقت لے جانے کی کوشش کرو جس طرح گھڑ دوڑ کے میدان میں گھوڑے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر زمین و آسمان کو پھیلا دیا جائے تو ان کے پھیلاؤ کے مطابق جنت کا پھیلاؤ ہوگا۔ تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، اہل جنت کی ادنا منزل اتنی بڑی ہے کہ اگر اس میں جنات اور انسان اتر کر آ جائیں تو ان کے کھانے اور پینے کے لیے زیادہ وسعت کی حامل ہوگی۔ اور سورہ حج کی آیت 23-24 کے ذیل میں اس بارے میں بیان کیا جا چکا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے اسے نوازتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جتنی مصیبتیں روئے زمین پر ہیں یا تمہارے اوپر نازل ہوتی ہیں، زمین پر مصیبت سے مراد قحط سالی اور آفت ارضی ہے، اور فی انفسکم سے مراد بیماری اور آفت ناگہانی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ہم نے اسے پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ رکھا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تخلیق سے قبل۔ تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا، اللہ نے سچ کہا اور اس کے پیغمبروں نے اس کی کتاب آسمانوں میں پہنچائی اور وہیں سے اسے سکھایا، اور اس کی کتاب زمین میں ہمارے علوم ہے، شب قدر میں اور اس کے علاوہ۔ کتاب الشرائع میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ وہ فرشتہ جو ارحام پر معین ہے، جو بھی انسان کو دنیا میں پیش آنا ہے وہ اسے اس کی آنکھوں کے درمیان پیشانی پر لکھ دیتا ہے، اور یہ اللہ کا قول ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بے شک یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے، یعنی اس کا کتاب میں تحریر کرانا اللہ کے لیے بے حد آسان ہے، کیونکہ وہ شمار اور مدت سے مستغنی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تاکہ اگر کوئی چیز تم سے جاتی رہے تو اس کا غم نہ کرو، اور جب اللہ تمہیں کچھ عطا کرے تو اس پر اترایا نہ کرو، یعنی یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، تحریری شکل میں موجود ہے، تاکہ تمہیں حزن و ملال نہ ہو ان دنیاوی نعمتوں پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہیں، اور اللہ نے ان نعمتوں میں سے کچھ تمہیں عطا فرمایا ہے، اس پر اتراؤ نہیں، اس لیے کہ جسے پتہ چل جائے کہ یہ سب کچھ تقدیر میں تحریر ہے تو امر اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ نہج البلاغہ میں ہے، زہد کی مکمل تعریف قرآن کے 2 جملوں میں ہے۔ ارشاد الہی ہے، جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے اس پر رنج نہ کرو، اور جو چیز خدا تمہیں دے اس پر اتراؤ نہیں،
لہذا جو شخص جانے والی چیز پر افسوس نہیں کرتا اور آنے والی چیز پر اتراتا نہیں، اس نے زہد کو دونوں سمتوں سے سمیٹ لیا۔ کتاب کافی اور تفسیر قمی میں امام سجاد علیہ السلام سے مروی ہے، آگاہ ہو جاؤ کہ زہد اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ایک آیت میں ہے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اللہ کسی بھی اترانے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اس میں اشارہ ہے کہ عصا سے مراد وہ مایوسی ہے جو امر الہی کو تسلیم کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے، اور فرح سے مراد وہ خوشی اور مسرت ہے جو تکبر اور غرور کا مظہر ہوتی ہے، اس لیے کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو خوشی و غم کے موقع پر ثابت قدم رہیں۔ ترجمہ: جو لوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اب اگر کوئی اس میں سے روگردانی کرتا ہے تو اللہ بے پرواہ اور قابل ستائش ہے، اور باتحقیق ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا ہے اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل فرمایا ہے تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں شدید جنگ کا سامان اور لوگوں کے لیے منافع ہے، تاکہ اللہ اسے جان لے جو بن دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ بے شک اللہ بڑی طاقت والا اور غالب ہے، اور یقیناً ہم نے ہی نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان دونوں کی ذریت میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ ان کی اولاد میں سے کچھ نے ہدایت اختیار کی اور ان میں سے بہت سے فاسق ہو گئے۔ ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسولوں کو بھیجا، اور ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا اور انہیں انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں شفقت و رحمت کو ڈال دیا، اور رہبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کر لیا۔ ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر رضائے رب کی طلب میں انہوں نے خود ہی یہ بدعت کی، پھر اس کی پابندی کا جو حق تھا اسے کما حق ادا نہیں کیا۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے ہم نے انہیں اجر عطا کیا، البتہ ان میں اکثریت فاسقین کی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جو لوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ کل مختال کا بدل ہے، اس لیے کہ مال و متاع پر اترانے والا اکثر اوقات بخل سے کام لیتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اب اگر کوئی اس سے روگردانی کرتا ہے تو اللہ بے پرواہ اور قابل ستائش ہے، یعنی جو خرچ کرنے سے اعراض روگردانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص اور اس کے انفاق خرچ کرنے سے غنی اور بے پرواہ ہے۔ وہ فی نفسہ قابل ستائش ہے، اس کے شکر سے روگردانی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، اور اس کی نعمتوں میں سے کوئی بھی شے اس کے تقرب کے لیے ممدوح و معاون ثابت نہ ہوگی۔ اس جملے میں تحدید اور تنبیہ ہے اور امر کی جانب توجہ دلانا ہے کہ انفاق خرچ کرنے کا حکم خرچ کرنے والے کی بہتری اور بھلائی کے لیے ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور باتحقیق ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا ہے۔ مذکور آیت کے الفاظ کے معنی ہیں معجزات اور دلائل و براہین کے ساتھ۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل فرمایا ہے۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ اس آیت میں کتاب سے مراد اسم اکبر ہے، جس کے ذریعے ہر شے کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جسے کتاب کہا جاتا ہے وہ پہچانی جاتی ہے توریت، انجیل اور فرقان کے نام سے، اور اسی میں آ جاتی ہے نوح کی کتاب، صالح کی کتاب اور شعیب اور ابراہیم کی کتاب۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں خبر دی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بے شک یہ سابقہ صحیفوں میں ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ بتاؤ ابراہیم کے صحیفے کہاں ہیں؟ اور ابراہیم کے صحیفے اسم اکبر ہیں، اور موسیٰ کے صحیفے بھی اسم اکبر ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے عدل۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا، المیزان سے مراد امام علیہ السلام ہیں۔ کتاب جوامع میں روایت بیان کی گئی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام میزان لے کر نازل ہوئے، اور انہوں نے اسے حضرت نوح علیہ السلام کے سپرد کر دیا اور فرمایا کہ اپنی قوم کو حکم دیجئے کہ وہ اس کے مطابق وزن کریں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں شدید جنگ کا سامان موجود ہے، اس لیے کہ جنگ و جدال کے تمام سامان اسی سے بنتے ہیں۔ کتاب توحید میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے
کہ اس سے مراد ہتھیار ہیں۔ کتاب احتجاج میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ اس کا نازل کرنا یعنی اس کا پیدا کرنا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہے، اس لیے کہ ہر صنعت کے لیے لوہا ایک آلے کی حیثیت رکھتا ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے زمین پر 4 برکتیں نازل فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوہا، آگ، پانی اور نمک کو نازل فرمایا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور تاکہ اللہ اسے جان لے جو بن دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، اسلحہ استعمال کر کے کفار سے جہاد کرنے کے لیے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بے شک اللہ بڑی طاقت والا اور غالب ہے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے یعنی جو اسے ہلاک کرنے کا ارادہ کرے اسے ہلاک کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے اللہ جس کی نصرت کا ارادہ کرے پھر اسے کسی اور نصرت کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے انہیں جہاد کا حکم دیا تاکہ اس سے منفعت حاصل کریں اور امتثال امر کر کے ثواب کے حقدار بنیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور یقیناً ہم نے ہی نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان دونوں کی ذریت میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ان کی اولاد میں سے کچھ نے ہدایت اختیار کی اور ان میں سے بہت سے فاسق ہو گئے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے یعنی سیدھے راستے سے باہر چلے گئے اور مقابلے کے طریقے سے برگشتہ ہونا مذمت کی تاکید کے لیے ہے اور اس بات کی رہنمائی کرتا ہے کہ غلبہ گمراہی کے لیے ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسولوں کو بھیجا اور ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا، یعنی ہم ایک رسول کے بعد دوسرے رسول بھیجتے رہے یہاں تک کہ رسولوں کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر منتہی ہوا اور ضمیر حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جن کی طرف وہ مبعوث کیے گئے ان کی طرف ہے، یا ضمیر کا مرجع ان کے معاصرین انبیاء ہیں، ذریت کی طرف نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے بعد آنے والے مرسلین ان کی ذریت میں سے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ان کی پیروی کرنے والوں کے دلوں میں ہم نے شفقت و رحمت ڈال دی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور رہبانیت کو انہوں نے خود ہی ایجاد کر لیا۔ کہا گیا ہے کہ رہبانیت عبادت و ریاضت اور لوگوں سے کٹ کر رہنے کے لیے بطور تاکید لایا گیا ہے۔ یہ لفظ رہبان کی طرف منسوب ہے اور وہ رہبہ سے خوف میں مبالغے کے لیے آیا ہے۔ کتاب کافی فقہ اور عیون میں ابو الحسن علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا اس سے مراد نماز شب ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا مگر رضائے رب کی طلب میں۔ مذکور آیت کے الفاظ کے معنی ہیں ہم نے فرض قرار نہیں دیا، البتہ انہوں نے خود ہی اللہ کی رضامندی کے لیے اسے ایجاد کر لیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر اس کی پابندی کا جو حق تھا اسے کما حقہ ادا نہ کیا، کیونکہ انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا دیا۔ ایسا ہی مجموع البیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت مرفوع میں آیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ان میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے ہم نے انہیں اجر عطا کیا، البتہ ان میں اکثریت فاسقین کی ہے، یعنی وہ پیروی نہیں کرتے۔ تفسیر مجموع البیان میں ابن مسعود سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا اے ابن مسعود، تم سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے 32 فرقوں میں اختلاف کیا، جن میں سے 2 فرقے نجات پا گئے اور دوسرے تمام فرقے ہلاک ہو گئے۔ وہ فرقہ جنہوں نے بادشاہوں سے قتال کیا، عیسیٰ کے دین کی حمایت میں انہوں نے ان بادشاہوں کو قتل کر ڈالا، اور ایک فرقہ وہ تھا جن میں بادشاہوں کا سامنا کرنے کی طاقت نہ تھی اور نہ ہی وہ ان کے سامنے ٹھہر سکتے تھے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دیں اور دین عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بلائیں، تو وہ شہروں میں پھیل گئے اور انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی۔ وہی افراد ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایمان لایا
اور اس نے میری تصدیق کی اور میرا اتباع کیا تو اس نے پابندی کا صحیح حق ادا کر دیا، اور جو مجھ پر ایمان نہیں لایا تو وہ لوگ ہلاک ہونے والے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ظالم و جابر لوگ ان پر غالب آ گئے جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے۔ اہل ایمان کو ان لوگوں پر بڑا غصہ آیا، انہوں نے ان لوگوں سے قتال کیا۔ اہل ایمان کو 3 بار شکست ہوئی، ان میں سے بہت تھوڑے سے لوگ بچ رہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم ان کے سامنے چلے گئے تو وہ ہمیں فنا کر دیں گے اور دین کی حمایت کے لیے کوئی باقی نہیں رہے گا۔ جو دین کی دعوت دے تو آؤ ہم زمین میں منتشر ہو جائیں یہاں تک کہ اللہ اس نبی کو مبعوث کر دے جس کا عیسیٰ علیہ السلام نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ ان کی مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی، تو وہ متفرق ہو گئے پہاڑ کی غاروں میں اور انہوں نے رہائش ایجاد کر لی۔ ان میں سے کچھ لوگ دین سے متمسک رہے اور کچھ نے کفر اختیار کیا۔ پھر اس آیت کی تلاوت کی۔ ترجمہ: اے ایمان لانے والو، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے مرحمت فرما دے گا اور تمہارے لیے ایک نور قرار دے گا جس کی روشنی میں تم راستہ طے کرو گے اور تمہاری مغفرت فرما دے گا، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تاکہ اہل کتاب کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے فضل پر انہیں کوئی قدرت حاصل نہیں ہے۔ بے شک تمام تر فضل اللہ کے ہاتھوں میں ہے، جسے وہ چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ صاحب فضل عظیم ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اے ایمان لانے والو، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: وہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے مرحمت فرما دے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اور تمہارے لیے ایک نور قرار دے گا جس کی روشنی میں تم راستہ طے کرو گے اور تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا کہ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اپنی رحمت کے 2 حصے مرحمت فرمائے گا۔ پہلا یہ کہ وہ جہنم میں داخل نہیں کرے گا، دوسرا یہ کہ وہ جنت میں داخل کرے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: یعنی ایمان عطا کرے گا۔ کتاب کافی اور تفسیر میں امام صادق علیہ السلام سے ہے، مذکور آیت کے الفاظ کا مفہوم ہے، فرمایا اس سے مراد حسن اور حسین علیہ السلام ہیں۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد وہ ائمہ مراد ہیں تم جن جن کی پیروی کرتے ہو۔ کتاب مناقب میں فرمایا نور سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: تاکہ اہل کتاب کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے فضل پر انہیں کوئی قدرت حاصل نہیں ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اور بے شک تمام تر فضل تو اللہ کے ہاتھوں میں ہے، جسے وہ چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اور اللہ صاحب فضل عظیم ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں روایت ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ کا مذکورہ قول نازل ہوا ان اہل کتاب کے بارے میں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے، اور جب انہوں نے سنا جو ایمان نہیں لائے تھے تو انہوں نے مسلمانوں پر فخر کیا اور ان سے کہا: اے گروہ مسلمین، ہم میں سے جو بھی تمہاری کتاب پر اور ہماری کتاب پر ایمان لائے گا تو اسے 2 اجر ملیں گے، اور ہم میں سے جو صرف ہماری کتاب پر ایمان لائے گا اس کا اجر صرف 1 ہوگا جیسے تمہارا اجر ہے۔ تو یہ بتاؤ تمہیں ہم پر کیا فضیلت حاصل ہے؟ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی: یا ایھا الذین آمنوا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ان میں سے جو لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے انہوں نے اصحاب رسول کے مقابلے میں فخر کیا اور کہا کہ ہم تم سے افضل ہیں، ہمارے لیے 2 اجر ہیں اور تمہارے لیے صرف 1 اجر ہے۔ تو اس وقت یہ مذکورہ آیت نازل ہوئی۔ کتاب ثواب الاعمال اور مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو بھی سورہ حدید اور مجادلہ واجب نمازوں میں پڑھے گا اور اس کی پابندی کرے گا تو اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اسے کسی مصیبت میں گرفتار نہیں کرے گا، اور وہ کبھی بھی اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال کے بارے میں کسی بھی تکلیف اور اذیت سے دوچار نہ ہوگا، اور اس کے بدن میں کوئی زخم نہ ہوگا۔ تفسیر مجموع البیان میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے جو ان تمام صورتوں کو جن کا آغاز سبح یا یسبح سے ہوتا ہے سونے سے پہلے پڑھے گا تو وہ مرنے سے پہلے قائم علیہ السلام سے ملاقات کرے گا، اور اگر مر گیا تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسائیگی کا شرف مل جائے گا۔